بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز گورنمنٹ کالج حویلی لکھا میں تمام طلبہ جو ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ سوکس فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، اور سوکس فرسٹ ایئر کی پہلے کیونکہ یہ پہلا لیکچر ہے تو لہٰذا اس میں سوکس کے جو سب سے پہلے جو سلیبس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو سوکس ہے فرسٹ ایئر کی یہ 9 ابواب جو ہیں یعنی 9 ابواب پہ یہ مشتمل ہے، اور ان 9 ابواب کے اندر جو ہے سوکس کا جو پورشن ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کا جو پیٹرن ہے پیپر کا وہ یہ ہے کہ اس میں 20 نمبر کے شارٹ کویسچن ایم سی کیوز ٹائپ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ پیپر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے 2 پورشنز ہوتے ہیں، ایک پورشن جو ہے جس کے اندر جو ہے آپ یعنی 25 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک چیز خیال رکھیں کہ اس میں بھی گروپس ہوتے ہیں اور چیپٹر وائز جو ہے 3 کے قریب گروپس بنائے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے 8 اور 9 کویسچن جو ہیں وہ ہر حصے میں سے کرنے ہوتے ہیں، یعنی 25 کویسچن جو ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تقریباً پورا جو سلیبس ہے اس کو پڑھیں۔ اگر آپ پورا سلیبس نہیں پڑھتے تو پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پورشن ہوتا ہے اس میں جو ہے 30 نمبر کے آپ نے کویسچنز جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اور 30 نمبر کے جو کویسچنز ہیں 3 لانگ کویسچنز آپ نے کرنے ہیں، 10 نمبر کے یہ ہوں گے، اور ٹوٹل یعنی 5 کویسچنز دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے 3 جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اس کا یعنی سلیبس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیٹرن، پیپر پیٹرن جو ہے جس کے اوپر آپ نے یہ 9 ابواب جو ہیں سوکس کے اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو آج ہم سوکس جو اس کا پہلا چیپٹر جو ہے پڑھیں گے۔ میرا نام محمد مستنصر علی ناصر ہے، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ کالج حویلی لکھا۔ تو آج ہم پہلا چیپٹر جو ہے ہمارا علم شہریت کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، شہری ریاست کیا ہے، شہری کیا ہے، جدید کنسیپٹ کیا ہے، علم شہریت کی تعریف کیا ہے، اور مختلف جو ہمارے مفکرین ہیں انہوں نے اس کی کیا ڈیفینیشن جو ہے وہ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم جو ہے ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے فرسٹ ایئر کا علم شہریت کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یعنی تاریخی پس منظر جو ہے اس کو ہم لیں گے کہ اگر ہم دیکھیں تو 2500 سال قبل جو ہے جب دنیا کے بیشتر ممالک پر جہالت کی تاریکی کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے، تو اس دور میں یونان جو ہے وہ علم و ادب اور ایک عظیم تہذیب کا گہوارہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس دور میں ہم نام سنتے ہیں سقراط کا، افلاطون کا اور ارسطو کا، جو کہ یونان کے اندر جو ہے یہ عظیم فلسفی جو ہیں یہ انہوں نے جنم لیا تھا۔ ان یونانی مفکرین نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا بغور مطالعہ بھی کیا، اور اپنی عظیم تحریروں میں ٹھوس اصولوں پر مبنی انہوں نے علم شہریت جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی۔ افلاطون اور ارسطو نے اس علم کو آگے بڑھانے میں خاص طور پہ اہم اور بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ افلاطون نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جمہوریہ کے نام سے، ریپبلک جس کو آپ کہتے ہیں، دی ریپبلک کے نام سے افلاطون نے اپنی ایک کتاب جو ہے وہ لکھی۔ اسی طریقے سے ارسطو نے سیاست کے نام سے یعنی پولیٹکس کے نام پہ اپنی ایک تصنیف جو ہے وہ چھوڑی ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی علمی اور سیاسی حلقوں میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علم شہریت کے زیادہ تر بنیادی اصول ان کتب کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں، تاہم اس دور میں علم شہریت ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ علم سیاسیات کا حصہ ہی اس کو کنسیڈر جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق علم شہریت 1887 تک علم سیاسیات کا ہی حصہ جو ہے وہ رہی ہے، جو 1887 میں پہلی بار ایک الگ مضمون کی حیثیت سے اس کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا۔ اگر ہم اس کی شہری جو ریاست ہے اس کے بارے میں اگر کنسیپٹ جو یونان کا تھا اگر ہم اس کو پہلے دیکھ لیں تو سٹی سٹیٹ جو ہے یعنی یونان ایک پہاڑی ملک ہے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے چھوٹے خود مختار شہر جو ہیں وہ آباد تھے۔ چونکہ ذرائع رسل و رسائل جو ہیں اس دور میں بہت محدود ہوتے تھے، تو اس لیے ہر شہر ایک دوسرے سے الگ تھلگ بھی سمجھا جاتا تھا اور آزاد بھی سمجھا جاتا تھا اس کو۔ ہر شہر انتظامی لحاظ سے ایک ریاست کی طرح تھا۔ ایک ہی شہر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے ہم شہری ریاست جو ہے وہ کہا جاتا تھا اس کو۔ ہر شہری ریاست کا اپنا آئین تھا جس کے تحت حکومت کا نظام چلایا جاتا تھا۔ اس دور میں یونان میں بلا واسطہ جمہوریت کا نظام جو ہے وہ رائج تھا، اور شہری براہ راست حکومت کے امور جو ہیں اس میں حصہ لیتے تھے۔ ارسطو کے دور میں موجودہ یونان کے رقبے میں ایسی 158 شہری ریاستیں جو ہیں وہ قائم تھیں۔ بعد ازاں یہ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں جنگوں اور فتوحات کے نتیجے میں وسیع و عریض ریاستیں جو ہیں وہ بن گئیں۔ اب ایک ریاست کئی شہروں اور بہت سے دیہات پر مشتمل تھی، لہٰذا اب اسے شہری ریاست کی بجائے صرف ریاست جو ہے یعنی اسٹیٹ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔
اب اگر ہم آئیں شہری ریاست کے بعد، یعنی کہ جو سٹیزن ہے اس کی کیا ڈیفینیشن، یعنی شہری کون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قدیم یونان میں ہر وہ شخص جو ریاست کے معاملات میں براہ راست حصہ لیتا تھا اس کو شہری جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یونان میں بلا واسطہ جمہوریت رائج تھی، اس لیے ہر شہری قانون سازی، انتظامی اور عدالتی امور میں حصہ جو ہے وہ لیتا تھا۔ ارسطو نے شہری کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ہر وہ شخص جو ریاست کے قانونی اور انتظامی معاملات میں شرکت کا حق رکھتا ہو ریاست کا شہری ہے۔ قدیم یونان میں ریاست کے تمام باشندے شہری نہیں تھے۔ مزدوروں، کسانوں، غلاموں اور عورتوں کو ریاست کے معاملات میں حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اس لیے ان کو شہری تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کا دور جو ماڈرن کنسیپٹ ہے، جدید تصور جو ہے، اگر ہم اس کو لیں تو دور حاضر میں ہم جانتے ہی ہیں کہ غلامی کا کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مزدوروں، کسانوں اور عورتوں کو بھی مساوی طور پہ شہری جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ریاست کے لاکھوں کروڑوں شہریوں کو ایک جگہ پر جمع ہونا اور حکومت کے امور میں شریک ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ویسے بھی اس دور میں شہریوں کے پاس اتنی فراغت نہیں ہے کہ وہ اپنی مصروف معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں سے اس قدر وقت نکال سکیں۔ ریاست کی وسعت کے پیش نظر شہری کے حقوق و فرائض میں بھی بے حد اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اسے صرف مقامی اور قومی معاملات سے ہی واسطہ نہیں پڑتا بلکہ بین الاقوامی معاملات بھی اس کی زندگی پر گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر شہری بالواسطہ طور پہ اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کے امور میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے اسے بالواسطہ یا نمائندہ جمہوریت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ عصر حاضر میں شہری کا مفہوم قدیم یونان سے قطعاً ہمیں مختلف نظر آتا ہے۔ ریاست کا ہر مستقل باشندہ جیسے ریاست کی طرف سے تمام حقوق و فرائض حاصل ہوتے ہیں، اس کو ہم ریاست کا شہری جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں علم شہریت جو ہے، آخر اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سوکس کا یا شہریت کا مطلب جو ہے۔ تو علم شہریت کو انگریزی میں سوکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لاطینی زبان کے دو الفاظ ہیں، سیوس اور سیویٹاس جو ہے، اس سے اس کو اخذ کیا گیا۔ سیوس اور سیویٹاس سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی بالترتیب شہری اور شہر کے ہیں، یعنی سیوس کا مطلب شہری اور سیویٹاس کا مطلب شہر۔ عربی زبان میں علم شہریت کو مدنیت بھی کہا جاتا ہے، اور مدنیت کا لفظ مدینے سے ظاہری بات اخذ کیا گیا ہے، تو جس کے معنی رہنے سہنے کی جگہ، بستی یا شہر کے ہیں۔ چنانچہ علم شہریت سے مراد ایسا علم ہے جو شہری اور شہر کے معاملات سے بحث کرتا ہو۔ اب قدیم یونان کی طرح ریاست محض ایک شہر تک محدود نہیں ہے بلکہ وسیع و عریض ریاستوں کا دور ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں علم شہریت سے مراد ایسا علم ہے جس میں شہری کی ان تمام سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو وہ ایک دوسرے کے رکن کی حیثیت سے انجام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم علم شہریت کی مخصوص جو ڈیفینیشنز ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری جو ہے اس میں جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، تو اس کے مطابق علم شہریت میں شہریوں کے حقوق و فرائض جو ہیں اس کا مطالعہ جو ہے کیا جاتا ہے، یعنی حقوق کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور فرائض جو ہیں اس کو بھی۔ دوسری ڈیفینیشن پروفیسر پیٹرک گیڈیز کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں علم شہریت وہ بتاتے ہیں کہ ایسا معاشرتی علم ہے جو صرف شہریوں کی زندگی اور ان کے مسائل سے تعلق جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایف جے گولڈ جو ہیں اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو علم شہریت ان اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کے مطالعہ کا نام ہے جس کی بدولت ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض ادا کر سکے اور کسی تنظیم کی رکنیت سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اگر ہم ای ایم وائٹ کی ڈیفینیشن جو شہریت کے بارے میں اگر اس کو ہم ڈسکس کریں تو علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جو شہری کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو، حال سے ہو اور مستقبل سے ہو، یا اس کی نوعیت مقامی، قومی اور بین الاقوامی طور پہ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف ڈیفینیشن جو ہیں وہ سوکس کی شہریت کی کس انداز سے کی گئی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا یہ تھا شہریت کے بارے میں۔ اس میں ہم نے علم شہریت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر، شہری ریاست، شہری کی ڈیفینیشن، آج کا جو جدید تصور ہے شہریت کا اس کے بارے میں، علم شہریت کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آکسفورڈ ڈکشنری، پروفیسر پیٹرک گیڈیز، ایف جے گولڈ اور ای ایم وائٹ کی جو ڈیفینیشن ہے شہریت کے لحاظ سے اس کو ہم نے دیکھا۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم علم شہریت جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔